ایک اور محترم شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا اور مہمان شاعر ہیں لہذا تھوڑا سا آپ کو ماحول بنانا پڑے گا۔ جناب نذیر باقری صاحب اور جناب زاہد صاحب، کاظم جرمنی صاحب کا ایک بڑا مشہور مطلع ہے کہ جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے۔ مصر ملاحظہ فرمائیے گا، ایک مطلع اور 3-4 شعر اور اس کے بعد ایک بہترین، نہایت بہترین میرا اپنا پسندیدہ شاعر آپ کی خدمت میں ہوگا کہ کاظم جرمنی صاحب کا مطلب بڑا مشہور مطلب ہے کہ جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے۔ نذیر بھائی میں نے 4-5 شعر اس سلسلے میں کہے تھے، ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیے کائنات وفا میں ایک دو شخصیت ہے، ایک مولائے کائنات کی اور ایک جناب عباس کی، جس نے ایسا جہاد اکبر کیا ہے کہ نہ ان سے پہلے کی تاریخ میں ملا نہ ان کے بعد کی تاریخ میں ملا۔ مولائے کائنات کا جہاد اکبر وہ ہے کہ جس وقت دشمن کے سینے پر پورے قابو سے بیٹھے ہوئے ہیں اور دشمن بدتمیزی کرتا ہے اور مولا سینے سے اتر جاتے ہیں۔ مولا عباس کا وہ جہاد اکبر ہے کہ جب فوجوں کی یلغار میں فوجوں کو چیرتے ہوئے مولا عباس ایک مرتبہ دریا پر پہنچتے ہیں اور دریا پر پہنچنے کے بعد دریا سے تشنگی کے عالم میں واپس پلٹ آتے ہیں۔ اب یہاں سے مجھے ملاحظہ فرمائیے کہ علقمہ چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے۔ آخر تک مجھے پہنچنا چاہیے کہ علقمہ چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے۔ ایک پل میں جانے کتنی جنگ کی عباس نے۔ علقمہ چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے، ایک پل میں جانے کتنی جنگ کی عباس نے۔ تو بہتے دریا کو شکست فاس دی عباس نے۔ جلال پور والوں جیسے چاہے اس مصرے کو سن لینا کہ بہتے دریا کو شکست فاس دی عباس نے، جنگ فوجوں سے نہیں موجوں سے کی عباس نے۔ بہتے دریا کو شکست فاس دی عباس نے، بہتے دریا کو شکست فاس دی عباس نے، جنگ فوجوں سے نہیں موجوں سے کی عباس نے۔ ایک سائل کی طرح آئی تھی در پہ مانگنے، شاعری سن لیجیے گا، ایک شاعر کی جلال پور والے شعر سنتے ہیں، ایک شاعر کی طرح آئی تھی در پہ مانگنے، موت کے کاسے میں رکھ دی زندگی عباس نے۔ ایک شاعر کی طرح آخری شعر سن لیجیے گا، ایک شاعر کی طرح آئی تھی در پہ مانگنے، موت کے کاسے میں رکھ دی زندگی عباس نے۔ تو آبے دریا نیزوں اس نے پھر بھی چھو سکتا نہیں، آبے دریا نیزوں اچھلے پھر بھی چھو سکتا نہیں، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے۔ آبے دریا نیزوں اچھلے، آبے دریا نیزوں اچھلے پھر بھی چھو سکتا نہیں، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے۔ آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ایک میرے اپنے پسندیدہ شاعر، ایسے شاعر کہ جس کے نوحے صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں اور جن کا دو نوحہ ایسا ہے، بہت سے ایسے نوحے ہیں لیکن میں دو نوحے کی مثال دے رہا ہوں کہ تقریباً اس میں جتنے لوگ موجود ہیں مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہو کہ جس نے اس نوحے کو نہ سنا ہو۔ جناب محترم کلیم اصغر صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا۔ یہ کلیم اصغر صاحب وہ ہیں کہ جن کے دو نوحے آپ کے گھروں میں گنگنائے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں۔ پہلا نوحہ یا الہی مجھے عباس سا بیٹا دے دے، جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو۔ اس شاعر کا نام ہے کلیم اصغر بجنوری۔ یا دوسرا نوحہ کہ ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ ایسے مصروں کے خالق ہیں جناب محترم کلیم اصغر بجنوری۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب محترم کلیم اصغر بجنوری صاحب سے تشریف لائیں اور باب الحوائج میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ایسے قیمتی شاعر کا ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ حضرات سب سے پہلے یہاں حاضری پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد اس جشن کی مبارکباد آپ حضرات کی خدمت میں۔ جشن حضرت عباس ہے، 3-4 شعر ملاحظہ کر لیں، اس کے بعد مولا عباس کے حوالے سے پیش کرنا۔ یہیں سے سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ اس آدمی کو کہیں آسرا نہیں ملتا، اس آدمی کو کہیں آسرا نہیں ملتا جس آدمی کو رسول خدا نے چھوڑ دیا۔ اس آدمی کو کہیں آسرا نہیں ملتا جس آدمی کو رسول خدا نے چھوڑ دیا۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ حضرات کی تمام دعائیں قبول ہوں، کیونکہ ہمارے پاس ایک مضبوط وسیلہ ہے، اور شعر ملاحظہ کریں کہ اس آدمی کو کہیں آسرا نہیں ملتا
جس آدمی کو رسول خدا نے چھوڑ دیا اور بغیر فاطمہ زہرا خدا سے مانگا تھا، بغیر فاطمہ زہرا خدا سے مانگا تھا، قبولیت کا علاقہ دعا نے چھوڑ دیا۔ بغیر فاطمہ زہرا خدا سے مانگا تھا، بغیر فاطمہ زہرا خدا سے مانگا تھا، قبولیت کا علاقہ دعا نے چھوڑ دیا، اور غم حسین میں روئے تو مر نہیں سکتے۔ حضرات جناب عباس تک آنا ہے، ملاحظہ کرنے کا، غم حسین میں روئے تو مر نہیں سکتے، وہاں ہے موت جہاں فاطمہ نے چھوڑ دیا، وہاں ہے موت جہاں غم حسین میں روئے تو مر نہیں سکتے، غم حسین میں روئے تو مر نہیں سکتے، وہاں ہے موت جہاں فاطمہ نے چھوڑ دیا، اور ملا حسین کا سایہ جو فطرس و حر کو، ملاحظہ کریں گے، ملا حسین کا سایہ جو فطرس و حر کو جزا نے تھام لیا اور سزا نے چھوڑ دیا، جزا نے تھام لیا، ملا حسین کا سایہ جو فطرس و حر کو جزا نے تھام لیا اور سزا نے چھوڑ دیا۔ اور جن دو شعروں کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی وہ شعر سن لیں کہ جزا نے تھام لیا اور سزا نے چھوڑ دیا، اور جہاں پہ کچھ نہیں ملتا ہے ٹھوکروں کے سوا، مصرع ملاحظہ کریں گے آخر تک کہ جہاں پہ کچھ نہیں ملتا ہے ٹھوکروں کے سوا، ستم کو لا کے وہاں کربلا نے چھوڑ دیا، ستم کو لا کے وہاں جہاں پہ ٹھوکروں کے سوا، جہاں پہ کچھ نہیں ملتا ہے ٹھوکروں کے سوا، جہاں پہ کچھ نہیں ملتا ہے ٹھوکروں کے سوا۔ جزا نے تھام لیا اور سزا نے چھوڑ دیا، جزا نے تھام لیا اور سزا نے چھوڑ دیا، جہاں پہ کچھ نہیں ملتا ہے ٹھوکروں کے سوا، ستم کو لا کے وہاں کربلا نے چھوڑ دیا، اور وفا کے نام سے، وفا کے نام سے محروم ہو گئے وہ لوگ جنہیں حسین تیرے باوفا نے چھوڑ دیا، جنہیں حسین، وفا کے نام سے محروم ہو گئے وہ لوگ، وفا کے نام سے محروم ہو گئے وہ لوگ جنہیں حسین تیرے باوفا نے چھوڑ دیا، جنہیں حسین تیرے باوفا نے چھوڑ دیا۔ احمد کی حفاظت ابو طالب کے علاوہ، جناب عباس کے لیے یہاں سے ملاحظہ کریں گے، احمد کی حفاظت ابو طالب کے علاوہ یہ فرض مشیت کا ادا کون کرے گا؟ یہ فرض مشیت کا ادا کون کرے گا؟ اور اب بھیج دے معبود تمنا علی کو، عباس نہ ہوں گے تو وفا کون کرے گا؟ عباس نہ ہوں گے، اب بھیج دے معبود تمنا علی کو، اب بھیج دے معبود تمنا علی کو، عباس نہ ہوں گے تو وفا کون کرے گا؟ اور آب کوثر تیری تعظیم بھلا کیوں نہ کرے، آب کوثر تیری تعظیم بھلا کیوں نہ کرے، پیاس سے تو نے سمندر کا بھرم توڑ دیا، پیاس سے تو نے سمندر کا بھرم توڑ دیا، اور لکھنی چاہیے جو مورخ نے وفاؤں کی کتاب صرف عباس لکھا اور قلم توڑ دیا، صرف عباس لکھا، لکھنی چاہیے جو مورخ نے وفاؤں کی کتاب صرف عباس لکھا۔ آپ حضرات انشاءاللہ آخر تک جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی اس محفل سے جڑیں گے، کیونکہ بہت محترم شورائے کرام یہاں موجود ہیں، ان حضرات کو آپ کو سننا ہے، شعر ملاحظہ کریں گے، صرف عباس لکھا اور قلم توڑ دیا، پلٹ کے نہر سے پیاسے ہی آ گئے عباس، پلٹ کے نہر سے پیاسے ہی آ گئے عباس، خود اپنے نفس سے لڑنا سکھا گئے عباس، خود اپنے نفس سے، شعر سنیں گے، خود اپنے نفس سے لڑنا سکھا گئے عباس، اور شجاعتیں تو دکھائی ہے خود علی نے مگر، مصرع ملاحظہ کریں گے، شجاعتیں تو دکھائی ہے خود علی نے مگر، علی کے صبر کی صورت دکھا گئے عباس، علی کے صبر کی صورت، شجاعتیں تو دکھائی ہے خود علی نے مگر، شجاعتیں تو دکھائی ہے خود علی نے مگر، علی کے صبر کی صورت دکھا گئے عباس، علی کے صبر کی صورت دکھا گئے عباس، اور دین اسلام کے لشکر کا علمدار ہوں میں، دعاؤں کی التماس کے ساتھ شعر پیش کر رہا ہوں کہ دین اسلام کے لشکر کا علمدار ہوں میں، مجھ کو شبیر کے ہمراہ دعا لائی ہے، مجھ کو شبیر کے ہمراہ دعا لائی، اور اپنے آقا پہ کبھی آنچ نہ آنے دوں گا۔ تاریخ سے آپ سب حضرات واقف ہیں، شعر پیش کرو کہ دین اسلام کے لشکر کا علمدار ہوں میں، مجھ کو شبیر کے ہمراہ وفا لائی، اور اپنے آقا پہ کبھی آنچ نہ آنے دوں گا، میں نے ماؤں کی عدالت میں قسم کھائی ہے، میں نے ماؤں کی عدالت میں اپنے آقا پہ کبھی آنچ نہ آنے دوں گا،
نہ آنے دوں گا، اپنے آقا پہ کبھی آنچ نہ آنے دوں گا۔ میں نے ماؤں کی عدالت میں قسم کھائی، اور جس نے ہر نفس سے وفادار خریدا ہے کلیم۔ حضرات بہت حساس مصرے اور یہ ماحول بن چکا ہے، بہرحال پیش کر رہا ہوں کہ جس نے ہر نفس سے وفادار خریدا ہے کلیم، ہے وہ انمول وفاؤں کا خزینہ عباس، ہے وہ جناب عباس کے پسینے کا معاوضہ سننے اور پیش کر رہا ہوں کہ ہے وہ انمول وفاؤں کا خزینہ عباس۔ اور آج ہر نہر کے پانی سے نکلتی خوشبو، مصرع ملاحظہ کریں گے، آج ہر نہر کے پانی سے نکلتی خوشبو، کاش ہوتا تیرے پاؤں پہ پسینہ عباس، کاش ہوتا تیرے پاؤں پہ، آج ہر نہر کے پانی سے نکلتی خوشبو، کاش ہوتا تیرے پاؤں پہ پسینہ عباس۔ اور کیا لوگے محبت کا صلہ عباس سے، ساری دنیا کو ملا درس وفا عباس سے، اس لیے ہم مانگ لیتے ہیں دعا عباس سے، ہو کے جاتا ہے خدا تک راستہ عباس سے، ہو کے جاتا ہے خدا تک راستہ عباس سے۔ اور آرزو مولا علی کی اور بنی ہاشم کا چاند، پیار کرتے ہیں بہت اہل قصہ عباس سے، پیار کرتے ہیں بہت اہل قصہ عباس سے۔ اور وہ علی کا شیر تھا، اس کی شجاعت کو سلام، آج تک ڈرتا ہے ظلم کربلا عباس سے، آج تک ڈرتا ہے، وہ علی کا شیر تھا، اس کی شجاعت کو سلام، آج تک ڈرتا ہے، ڈرتا۔ حضرات بہت زیادہ تھکن ہے بہرحال، لیکن مولا مدد کریں گے، جس طرح مجھ سے پڑھا جا رہا ہے آپ سن لیں کہ آج تک ڈرتا ہے ظلم کربلا عباس سے۔ اور یہ قطباً ملاحظہ کر لیں، آج تک ڈرتا ہے ظلم کربلا عباس سے۔ اور پھر گیا نظروں میں سب کی مارے کا صفین کا، پھر گیا نظروں میں سب کی مارے کا صفین کا، ایک سپاہی بھی نہ دریا پر لڑا عباس سے، ایک سپاہی بھی نہ دریا پر۔ آخر تک شعر سن لے، جتنی طاقت میرے اندر ہے اس شعر میں لگا رہا ہوں، آپ حضرات آخر تک سن لے کہ پھر گیا نظروں میں سب کی مارے کا صفین کا، ایک سپاہی بھی نہ دریا پر لڑا عباس سے۔ اور کس طرح گھر لوٹ کر آتا ستمگر کا وجود، اس کو زینب نے نہ چھوڑا جو بچا عباس سے، کس طرح گھر لوٹ کر آتا ستمگر کا وجود، کس طرح گھر لوٹ کر آتا۔ علی اللہم صلی علی محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی تو کلیم صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ پھر گیا نظروں میں سب کی مارے گا صفین کا، ایک سپاہی بھی نہ دریا پر لڑا عباس سے، کس طرح گھر لوٹ کر آتا ستمگر کا وجود، اس کو زینب نے نہ چھوڑا جو بچا عباس سے۔ اور نہ ہوتے گھر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی، نہ ہوتے گھر، بہت اہم شعر آپ کے حوالے، نہ ہوتے گھر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی، نبی کو دشمن اسلام سے بچاتا کون۔ اور یہ کام زینب و سجاد کر گئے، ورنہ یہ کام زینب و سجاد کر گئے، ورنہ دیار ظلم میں فرش ادا بچھاتا کون، دیار ظلم میں، دیار یہ کام زینب و سجاد کر گئے، ورنہ شعر ملاحظہ کرنے کا، یہ کام زینب و سجاد کر گئے، ورنہ آخر تک شعر سنے کہ یہ کام، حجی جی شعر ملاحظہ کریں گے، یہ کام زینب و سجاد کر گئے، ورنہ دیار ظلم میں فرش ادا بچھاتا کون۔ اور اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین، مصرع وہاں تک سننے، اگر مدینے میں اصغر کو، اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین تو پھر یزید کے رونے پہ یزید کے رونے پہ، اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین، اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین، اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین۔ عباس غازی، عباس غازی، سکتہ سکینہ، سکتہ سکینہ، حسینیت، حسینیت، عزیزیت، عزیزیت، لالہ حیدری، لالہ سلوات۔ اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین، اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین تو پھر یزید کے رونے پہ مسکراتا کون، اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین تو پھر یزید کے رونے پہ مسکراتا کون۔ اور یہاں سے بزبان ایمان 4 مصرے سنے بزبان، اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین
تو پھر یزید کے رونے پہ مسکراتا کون؟ تو پھر یزید کے مذہبان امام اور 4 مصرے سنے کہ پھر یزید کے رونے پہ مسکراتا کون؟ اور مدینہ چھوڑ کے میں جا رہا ہوں کرب و بلا، مدینہ چھوڑ کے میں جا رہا ہوں کرب و بلا، وقار دین محمد بچا کے لاؤں گا، وقار دین محمد بچا کے لاؤں گا، اور کسی میں دم ہو، کسی میں دم ہو تو وہ روک کر دکھائے مجھے، میں لوٹ کر بھی اسی راستے سے آؤں گا، میں لوٹ کر بھی، کسی میں دم ہو تو وہ روک کر دکھائے مجھے، کسی میں دم ہو تو وہ کسی میں دم ہو تو وہ روک کر دکھائے مجھے۔ کسی میں دم ہو مدینہ چھوڑ کے میں جا رہا ہوں کرب و بلا، وقار دین محمد بچا کے لاؤں گا، کسی میں دم ہو تو وہ روک کر دکھائے مجھے، میں لوٹ کر بھی اسی راستے سے آؤں گا، اور حد ایثار سے آگے نکل جانے کا جذبہ ہے، بزبان شہدائے کربلا حد ایثار سے آگے نکل جانے کا جذبہ ہے، چمک تلوار کی کردار تک آنے نہیں دیں گے، حد ایثار سے آگے نکل جانے کا جذبہ ہے، چمک تلوار کی کردار تک آنے نہیں دے گا، اور وجود حق مٹانے کربلا تک آ گیا ظالم، خدا والے اسے گھر لوٹ کر جانے نہیں دیں گے، خدا والے اسے وجود حق مٹانے کربلا تک آ گیا ظالم، وجود حق مٹانے کربلا تک آ گیا ظالم، خدا والے اسے گھر لوٹ کر جانے نہیں دیں گے، خدا والے اسے گھر لوٹ کر جانے نہیں دیں گے۔ اور اب یہ دعاؤں کی التماس کے ساتھ ان 4 مصروں کی پیشخانی میرے سارے شعروں کو سمجھتے ہو، اور یہ شعر سن لیں کہ وجود حق مٹانے کربلا تک آ گیا ظالم، خدا والے اسے گھر لوٹ کر جانے نہیں دیں گے۔ عام انسان کے لیے کاش نہ ملتا پانی، عام انسان کے لیے کاش نہ ملتا پانی، زندگی پیاس کے گھیرے میں سزا بن جاتی، مصرا بولا اگر زندگی پیاس کے گھیرے میں سزا بن جاتی، اور قتل کے وقت تیرا خشک گلا تھا، ورنہ ساری دنیا کی زمین کھا کے شفا بن جاتی، تیرا خشک گلا تھا، ورنہ تیرا خشک گلا تھا، ورنہ عام انسان کے لیے کاش نہ ملتا پانی، زندگی پیاس کے گھیرے میں سزا بن جاتی، قتل کے وقت تیرا خشک گلا تھا، ورنہ ساری دنیا کی زمین کھا کے شفا بن جاتی۔ اور کتابیں صبر لکھ دی کربلا والے شہیدوں نے، کتابیں صبر لکھ دی کربلا والے شہیدوں نے، کہیں بھی خواہشات نفس کا دھبا نہیں آیا، کہیں بھی کتابیں صبر لکھ دی کربلا والے شہیدوں نے، کہیں بھی خواہشات نفس کا دھبا نہیں آیا، اور زباں پر 3 دن کی پیاس کے چھالے ابھر آئے، مگر ہونٹوں کے باہر ایک بھی شکوہ نہیں آیا، مگر ہونٹوں کے باہر زباں پر 3 دن کی پیاس کے چھالے ابھر آئے، زباں پر 3 دن کی پیاس کے چھالے ابھر آئے، مگر ہونٹوں کے باہر ایک بھی شکوہ نہیں آیا۔ اور شعر سنے کہ جہاں پڑے تھے شہیدوں کی لاش کے ٹکڑے، جہاں پڑے تھے شہیدوں کی لاش کے ٹکڑے، وہاں سے خاک اٹھائی تو زندگی نکلی، وہاں سے خاک اٹھائی تو شہیدوں کی لاش کے ٹکڑے، جہاں پڑے تھے شہیدوں کی لاش کے ٹکڑے، وہاں سے خاک اٹھائی تو۔ حضرات یہ شعر سن لیں بہت اعتماد کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام پوری دنیا کے لیے محسن انسانیت، کسی بھی قوم کی فرد ہو کوئی بھی، اور شعر ملاحظہ کریں کہ جہاں پڑے تھے عام انسان کے لیے کاش نہ ملتا پانی،
زندگی پیاس کے گھیرے میں سزا بن جاتی، قتل کے وقت تیرا خشک گلا تھا ورنہ ساری دنیا کی زمین خاک شفا بن جاتی. اور یہاں سے سنے کہ جہاں پڑے تھے شہیدوں کی لاش کے ٹکڑے، وہاں سے خاک اٹھائی تو زندگی نکلی. امید صاحب ملاحظہ کریں گے، وہاں سے خاک اٹھائی تو زندگی نکلی اور غروب ہو گیا سورج بھی الوداع کہہ کر. ملاحظہ کریں گے، غروب ہو گیا، وہاں سے خاک اٹھائی تو زندگی نکلی اور غروب ہو گیا سورج بھی الوداع کہہ کر، مگر حسین کے خیمے سے روشنی نکلی. مگر حسین کے خیمے سے غروب ہو گیا سورج بھی الوداع کہہ کر، غروب ہو گیا سورج بھی الوداع کہہ کر، مگر حسین کے خیمے سے روشنی نکلی، مگر حسین کے خیمے سے روشنی نکلی. ملتا نہ آسمان سے سرمایہ حیات، ملتا نہ آسمان سے سرمایہ حیات، ہر سانس زندگی کی تڑپتی زمین پر، ہر سانس زندگی کی. صرف ایک شعر جناب علی اصغر سے اگر مجھ سے پڑھا جا سکا تو میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے ایک قطار ایک دو شعر اور بہت اختصار کے ساتھ، اور اس کے بعد دعاؤں کی التماس. کہ ملتا نہ آسمان سے سرمایہ حیات، ہر سانس زندگی کی تڑپتی زمین پر، ہر سانس زندگی کی تڑپتی زمین پر. اور اصغر کا خون چہرے پہ ملتے نگر حسین، پانی کے بدلے پیاس برستی زمین پر، پانی کے بدلے پیاس برستی زمین پر. اور اب شعر سن لیں بزبان جناب علی اصغر. صرف یہ شعر سنانے کے لیے بہرحال جلال پور میں کتنے لوگوں کے اشعار کی تائید ہوتی ہے اور یہاں تاریخی شعر بھی سنے جاتے ہیں. آپ حضرات کا محترم مجمع اور شورائے کرام سے دعاؤں کی التماس کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ مایوس جب کہ دین محمد لگا مجھے، مایوس جب کہ دین محمد لگا مجھے، گردن پہ تیر کھا کے بھی ہنسنا پڑا مجھے، گردن پہ تیر کھا کے بھی ہنسنا پڑا مجھے. اور اظہار میری پیاس کا حکم امام تھا، اوقات کیا فرات کی کوثر ملا مجھے، اوقات کیا فرات کی، اظہار میری پیاس کا حکم امام تھا، اوقات کیا فرات کی کوثر ملا مجھے. اور میں اوقات کیا فرات کی کوثر ملا مجھے، اور میں اپنی عمر سے بہت آگے نکل گیا، میں اپنی عمر سے بہت آگے نکل گیا. اس کم سنی میں رتبہ اکبر ملا مجھے، اس کم سنی میں میں اپنی عمر سے بہت آگے نکل گیا، اس کم سنی میں رتبہ اکبر ملا مجھے. زندگی بھر آپ شاید یہ شعر بھول پائیں، میں شعر پیش کروں کہ اس کم سنی میں رتبہ اکبر ملا مجھے. اور کیوں کر کہوں کہ بعد علمدار کربلا، کیوں کر کہوں کہ بعد علمدار کربلا، خاموش کیسے جھولے میں رہنا پڑا مجھے، خاموش کیسے. اور آخری شعر جس کے لیے میں نے زحمت دی کہ کیوں کر کہوں کہ بعد علمدار کربلا، خاموش کیسے جھولے میں رہنا پڑا مجھے. اور کیا میرا سر نہ جائے گا دربار شام میں، شعر ملاحظہ کر لیں، کیا میرا سر نہ جائے گا دربار شام میں، گھنٹوں تہے زمین یہ صدمہ رہا مجھے، گھنٹوں تہے زمین، کیا میرا سر نہ جائے گا دربار شام میں، گھنٹوں تہے زمین یہ صدمہ رہا مجھے. قتل کے وقت تیرا خشک گلا تھا ورنہ ساری دنیا کی زمین خاک شفا بن جاتی. اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ آتے حسین تو پھر یزید کے رونے پہ مسکراتا کون. اگر کسی میں ہو ہمت تو روک لے مجھ کو، اگر کسی میں ہو ہمت تو روک لے مجھ کو، میں لوٹ کر بھی اسی راستے سے آؤں گا. تھے جناب کلیم اصغر بجنوری جو آپ کی خدمت میں بہترین اشعار پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات محظوظ بھی ہو رہے تھے. آئیے حضرات پوری طور سے، اور آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ جب پوری طور سے محفل بیدار ہو تو زیادہ شعر سنانا نہیں ہے، لیکن ایک رجز ہے. جناب معصوم متو پوری صاحب نے پورا رجز کہا تھا جناب عباس کا کہ جس وقت جناب عباس میدان میں گئے تھے تو کس اعتبار سے فوجوں کو للکارا تھا. پوری توجہ. اور اس کے بعد ایک اور آپ کا چہیتا شاعر آپ کی خدمت میں کہ جس وقت جناب عباس پہنچے ہیں میدان جنگ میں تو معصوم متو پوری کہتے ہیں کہ سلوا بھولے مجھے محمد عالم کہ بولا سپاہی شام سے شامیوں سروا متوجہ رہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے.
बोला सिपाह शाम से शामियों सुनो, बोला सिपाह शाम से शामियों सुनो, रोको न मेरा रास्ता पीछे हटो हटो। बोला सिपाह शाम से शामियों सुनो, रोको न मेरा रास्ता पीछे हटो हटो। प्यारी अगर है जान तो दरिया को छोड़ दो, क्यों प्यारी अगर है जान तो दरिया को छोड़ दो। अरे ख़ैज़े खुदा है शह के खुदाई के आसपास, एक शेर आ गया है तराई के आसपास। ग़ैज़े खुदा है शह के खुदाई के आसपास, एक शेर पीछे वाले भी बोलेंगे, एक शेर आ गया है तराई के आसपास। जब जनाब मोहतरम मीर नज़ीर बाकरी साहब मौजूद हैं, जनाब मीर नज़ीर बाकरी साहब ने किसी मौके पे कहा था, हुसैन वालों कहो तुम भी दास्तां अपनी, जिसकी सारी दुआ और सारी दाद जनाब मोहतरम मीर नज़ीर बाकरी साहब के लिए कि हुसैन वालों कहो तुम भी, हुसैन वालों कहो तुम भी दास्तां अपनी। खुदा के वास्ते तोड़ो खामोशियां अपनी, खुदा के वास्ते तोड़ो खामोशियां अपनी, बनाओ मीसम तम्मार की ज़बां अपनी। क्यों बनाओ मीसम तम्मार की ज़बां अपनी? इसलिए कि हर एक यजीद का नामो निशान खो देगा, तुम्हारा एक ही आंसू से डुबो देगा। हर एक यजीद का नामो निशान खो देगा, तुम्हारा एक ही आंसू से डुबो देगा। जनाब फातिमा ज़हरा की आरज़ू ने कहा, जनाब फातिमा ज़हरा की आरज़ू ने कहा, जनाब फातिमा ज़हरा की आरज़ू ने कहा, कभी हुसैन के सजदे की आबरू ने कहा, कभी हुसैन के सजदे की आबरू ने कहा, निकल के शानों से अब्बास के लहू ने कहा। क्या कहा? निकल के शानों से अब्बास के लहू ने कहा, जो उठ चुका है वो तूफान रुक नहीं सकता, किसी से परचम अब्बास झुक नहीं सकता। जो उठ चुका है तो तूफान रुक नहीं सकता, किसी से परचम अब्बास झुक नहीं सकता। आइए हज़रात, आपकी बेहतरीन समातों के हवाले हिंदुस्तान का एक और बेहतरीन शायर जनाब मोहतरम अंजार सीतापुरी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए, बारगाह बाबुल हवाइज में नजरान अक़ीदत पेश करने तशरीफ ला रहे हैं जनाब मोहतरम अंजार सीतापुरी साहब।